ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للعاصین والجنۃ للمؤمنین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاہ۔ ناظرین کرام و مومنین کرام و عزاداران فاتح کربلا، جیسا کہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، احترام محرم کے موضوع پر چند لمحے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر کرنا چاہتا ہوں کہ احترام محرم کیا ہے، اور ہر شخص جو امت محمد میں ہے اور ولایت علی کا چراغ اپنے دل میں روشن کرنے والا ہے، اس پر ضروری ہے کہ وہ احترام محرم کا پاس و لحاظ کرے۔ اور یقین جانیے، اسی لیے سرکار رسالت مآب نے ارشاد فرمایا، کیونکہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک سرکار کا ذکر نہیں ہے کہ وہ سفینہ نجات ہیں اور وہ مصباح الہدی ہیں۔ جی، آخر وجہ کیا ہے کہ رسول حسین ہی کو فرما رہے ہیں۔ اصل میں خدمت دین کرنا اور ہے اور حفاظت دین کرنا اور ہے۔ سابقہ زمانہ میں جتنے بھی انبیاء اور رسول اس فرش زمین پر تشریف لائے، وہ سب خدمت دین کے پیرائے میں تھے، وہ سب خدمت دین کے زمرے میں تھے۔ لیکن حسین کا وہ مقام ہے کہ جو محافظ دین کے زمرے میں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ حسین نے دین کو کیسے بچایا، اور محرم کیسے وجود میں آیا، ایام عزا کیسے وجود میں آئے۔ اسی لیے رسول نے فرمایا کہ حسین کی بارگاہ میں آ جاؤ تو سب کی محنتوں کا احساس تمہیں ہونے لگے گا، آدم کی قربانی کا اور محنت کا احساس تمہیں ہونے لگے گا، نوح کی قربانی اور محنت کا احساس تم کو ہونے لگے گا، 1,24,000 انبیاء کی اور پلس جتنے بھی ائمہ اطہار ہیں، اولیاء کرام ہیں، سب کی محنتوں اور سب کی قربانیوں کا آپ کو احساس ہونے لگے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین کو اللہ نے مرکزی شخصیت قرار دیا ہے، حسین کو اللہ نے محور دین قرار دیا ہے، حسین کو اللہ نے محافظ دین قرار دیا ہے۔ اور اسی لیے سرکار رسالت مآب اپنی مرضی سے تو بولتے نہیں ہیں، مگر اس وقت بولتے ہیں جب وحی پروردگار آ جاتی ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے، یہ کلمات جو ابھی آپ حضرات کی گوش گزار کیے گئے، خدمتوں میں پیش کیے گئے، یہ کوئی اپنی مرضی سے سرکار رسالت مآب نے کلمات نہیں ادا فرمائے، یہ وحی الہی کا اشارہ تھا جو سرکار نے ارشاد فرمائے کہ الحسین، حسین ہدایت کا چراغ ہے، حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ اور پھر دوسری یہ ہے کہ حسین سفینۃ النجاہ، یعنی نجات کا سفینہ ہے حسین۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا، حسین ایک طرف ہدایت کا چراغ ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ اگر انسان کو ہدایت لینی ہو، دین رکھتے ہوئے انسان کو ہدایت اس وقت تک نہیں مل سکتی جب تک کہ وہ دروازے حسین پر تشریف نہ لے آئے، جب تک وہ دروازے حسین پر نہ آ جائے۔ جب دروازے حسین پر آ جائے گا تو اس کو ہدایت مل جائے گی، اور جب اس کو ہدایت مل جائے گی تو وہ مثل نوح سفینہ نجات میں داخل ہو جائے گا۔ وہ کل کے نجات یافتہ تھے اور یہ آج کے نجات یافتہ کہے جائیں گے، جو عزاداری یہ حسین برپا کرنے والے۔ کل جناب نوح کے زمانے میں بھی ان کی بھی تو کشتی تھی، نجات کا سفینہ تھا، لیکن
ان کی کشتی اس وقت کے دور کے لیے تھی، لیکن حسین بذات خود، نوح اور تھے، نوح کا سفینہ اور تھا، لیکن یہاں رسول فرما رہے حسین ہدایت کا چراغ بھی ہے اور سفینہ نجات بھی ہے، بذات خود حسین کو رسول فرما رہے ہیں۔ تو اب اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ حسین کس بنیاد پر نجات کا سفینہ ہے، یعنی اس بنیاد پر کہ جب انسان مقصد حسین پر مد نظر اور نظر ڈالے گا تو حسین کا مقصد ابھر کے سامنے آئے گا، پھر ان کے اعزاء و اقربا کے مقصد پر نظر ڈالے گا، کربلا کے خونی میدان پر جو نظر پڑے گی تو ایک ایک مقصد ابھر کے سامنے آئے گا، تب اندازہ ہوگا کہ حسین کس طریقے سے نجات کا سفینہ ہے۔ حسین کے ذریعے سے آدم کی محنت بچی، حسین کے ذریعے یہ سفینہ حسین، سفینہ نجات اس بنیاد پر، حسین کے ذریعے سے نوح کا مقصد بچا، حسین کے ذریعے سے 1,24,000 انبیاء کی محنتیں بچیں، حسین کے ذریعے سے تمام ائمہ، تمام اولیاء، تمام اوصیاء کی محنتیں بچی ہیں۔ اس بنیاد پر رسول فرما رہے ہیں، ورنہ ایک قدم آگے بڑھ کے اگر آپ دیکھیں گے تو خود حضور نے بھی اب حسین کے حوالے اپنے کو کر دیا ہے، وہ رسول کہ جس کا احترام تمام امت پر واجب ہے، اور وہ رسول کہ جو تمام امت میں سب سے الگ تھلگ رسول کہا گیا ہے، لیکن ایک موقع ایسا بھی آ گیا کہ خود حضور کو کہنا پڑا، حسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ تو مقصد کیا ہوا؟ مقصد یہی ہے حفاظت دین، مقصد یہی ہے تحفظ اسلام، مقصد یہی ہے توحید کا بچانا، یعنی جب تک کہ رسول توحید کو بچاتے رہے، دین کو آگے بڑھاتے رہے، حسین رسول سے تھے، اور جب زمام حفاظت دین اسلام حسین کے ہاتھ میں آ گئی تو اب رسول حسین سے ہو گئے۔ مقصد کیا ہوا کہ آغاز دین اسلام سے، آغاز دین اسلام سے لے کے کربلا تک حسین رسول سے ہے۔ توجہ، آغاز دین اسلام سے، اشاعت دین اسلام سے لے کے وادی کربلا تک رسول سے حسین ہے، توجہ، اور اب کربلا سے لے کے تا قیام قیامت اب رسول حسین سے۔ مقصد کیا ہوا؟ مطلب کیا ہوا؟ اس کا یہی واضح مطلب ہے کہ دین اسلام کے تحفظ کی زمام جب تک رسول کے ہاتھ میں تھی، حسین رسول سے تھے، اور جب وہ زمام دین اسلام ٹرانسفر ہو کے دستہائے حسین میں آئی تو اب رسول حسین سے ہو گئے۔ تو یہی ہم اپنے چاہنے والے فالوورز، ناظرین کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ جو محرم آیا ہے، محرم ہوتا ہے جسے عاشورہ بھی کہتے ہیں، 7ویں محرم بھی کہتے ہیں، پہلی محرم بھی کہتے ہیں، آغاز محرم بھی کہتے ہیں، تو اس کا احترام بہت ضروری ہے۔ اسی سے تو کربلا یاد آتی ہے، اسی سے تو مقصد حسین یاد آتا ہے۔ جتنے خلوص کے ساتھ ہم چاند نکلنے کے بعد ماہ محرم کو منائیں گے، اسی اعتبار سے مقصد حسین پر ہمارا اور آپ کا عمل ہوتا چلا جائے گا، اور ہماری جنگ سمجھیے وادی کربلا میں لشکر حسین کے ساتھ مل کے جنگ کہی جائے گی۔ اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ ہم شریک ہوں حسین کی جنگ میں، انصار حسین کی جنگ میں، تو اسے چاہیے کہ وہ سر سے پیر تک محرم کا پالن کرے، محرم کا احترام کرے۔ آپ سمجھیں، فیشن کا نام محرم نہیں ہے، فریضے کی ادائیگی کا نام محرم ہے، عقیدے کے نکھار کا نام محرم ہے۔ میں اکثر یہ بات کہتا رہتا ہوں، اور آج بھی آپ حضرات کی خدمت میں بھی گزارش کر رہا ہوں کہ اللہ نے اپنے بندوں کو ان کی لائف میں 2 گولڈن چانس دیے، زندگی کو منزل معراج تک لے جانے کے لیے اللہ نے 2 گولڈن چانس دیے۔ کون سے گولڈن چانس ہیں؟ ایک چانس اس نے جو دیا ہے وہ رمضان المبارک مقرر کیا، اور دوسرے ماہ محرم مقرر کیا۔ یعنی اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ اگر بندہ ہمارے کھا کے
اب کامیاب ہونا چاہ رہا ہے تو اس کو یہ چاہیے کہ ماہ مبارک رمضان میں اپنا عمل بنا لے اور ماہ محرم الحرام میں وہ اپنا عقیدہ بنا لے۔ تو یہ دو ہی پیپر انسان کے قبر میں ہونا ہے، ایک عقیدے کا پیپر اور ایک عمل کا پیپر، آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور اسی بنیاد پر جزا اور سزا کا تعین اور جو کیا جائے گا قانون بنے گا۔ عزیزان گرامی، تو ہمیں چاہیے کہ اب محرم آنے والا ہے تو ہمیں ایسا نہیں کہ نئے نئے کالے کالے لباس میں ہم محرم منائیں، نہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم وہ لباس مثال کے طور پہ نہیں ہو، مجبوری ہے تو سلوا لینا چاہیے، لیکن فیشن کا انداز نہیں ہونا چاہیے، دکھاوے کا انداز نہیں ہونا چاہیے، ورنہ پہلے کے بزرگ، پہلے کی جو جنریشن تھی وہ کالا کپڑا لے کے نہیں لباس بنواتے تھے، بلکہ وہ جو لباس نارملی ان کے پاس ہوا کرتے تھے انہی میں سے ایک لباس لے لیتے تھے اور اس میں رنگ کرا دیا کرتے تھے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اسی طریقے سے ہم کو بھی اگر کلر نہیں بھی کرائیں تو کالا لباس لے لیں اور سلوا کے ایک آدھ دن پہلے پہن لیں تاکہ اس کا نیا پن خوشی کے موقع پہ آپ سمجھیں ختم ہو جائے، اور محرم جب اسٹارٹ ہو تو پہنا ہوا وہ لباس کہا جائے، کیونکہ نفس کو جتنا ہم پامال کرنے کی کوشش کریں گے ماہ محرم کا فلسفہ ہم کو اتنا ہی زیادہ سمجھ میں آتا رہے گا۔ ابھی حال ہی میں اسی ہندوستان کی سرزمین کے کسی ایک عدالت میں ایسا واقعہ عالم وجود میں آیا، بہت قیمتی بات میں ناظرین اس وقت آپ کی خدمت میں کہنے لگا ہوں، اور بہت آپ کو انشاءاللہ پسند آئے گا، اور بس سمٹا ہوا احترام محرم کا معاملہ، مسئلہ تھا قربانی کا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ مسئلہ تھا قربانی کا، اور یہ قربانی بھی ذبح عظیم میں بدل دی گئی۔ جب دمبا جناب ابراہیم نے ذبح کیا ہے تو اللہ نے کیا آواز دی؟ صدقت، قد صدقت الرؤیا یا ابراہیم، آپ نے اپنے خواب کو سچ کر کے دکھا دیا اے ابراہیم، ہم نے اس قربانی کو ذبح عظیم میں بدل دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بقرعید کی قربانی ہے یہ قربانی صغیر کہی جاتی ہے، اور جو ماہ محرم میں حسین کی قربانی کربلا میں ہوئی تھی وہ قربانی کبیر قربانی کہی جاتی تھی، یا یہ قلیل قربانی ہے وہ عظیم قربانی ہے۔ تو مسئلہ عدالت میں قربانی کے سلسلے میں گفتگو ہوئی، ایک صاحب اسمبلی میں کھڑے ہو گئے، عدالت میں کھڑے ہو گئے، جج اپنے اصل مقام پر بیٹھے ہوئے تھے، اور صاحب عدالت میں مسئلہ چھڑ گیا کہ صاحب دیکھیے آل یونیورس اتنی قربانیاں ہوتی ہیں، کتنا پیسہ ویسٹ ہوتا ہے اور کتنا پیسہ لگایا جاتا ہے، کتنے بکرے آتے ہیں، اور صاحب جی یہی پیسہ اٹھا کے اگر ہاسپٹل بنوا دیا جائے، کوئی کالج یا یونیورسٹی قائم کر دی جائے تو کتنا اچھا ہوگا۔ خدا کی قسم سانسیں رک گئی ہیں۔ عدالت میں اور بھی امیدوار اٹھ کے کھڑے ہونے والے تھے، لیکن جہاں جج کی آواز گھوم گرج کے ساتھ عدالت میں بلند ہوئی، وہاں جو اٹھنے والے تھے وہ کرسیوں ہی پہ جیسے چمبک ان کو کھا گیا ہو وہیں بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے، اور جو کھڑا تھا وہ بھی حیرت کی تصویر ہو گیا۔ کیا کہا تھا عدالت میں؟ جناب اس کے بارے میں کچھ ذکر کیا جائے، اور یہ جو عید قربان میں اتنے بکرے ذبح ہوتی، اتنا پیسہ ویسٹ ہوتا ہے، یہ وہ، اگر اسی کے ذریعے سے ہاسپٹل کھلوا لیے جائیں، ڈاکٹرز مقرر کیے جائیں اور یہ پیسہ ان میں خرچ ہے، کتنا اچھا۔ تو اب جج نے اس موقع پہ فیصلہ لیا کہ بہت عجیب سی کا سوال آپ نے کر دیا،
آپ بھی پروگرام کرتے ہیں، دیوالی کا پروگرام ہے، آپ سمجھیں میرج کا پروگرام ہے، کتنے کتنے بڑے بڑے ہال میں میرج کی جاتی ہے، کتنا پیسہ انویسٹ کیا جاتا ہے، پتنگیں اڑانے میں کتنا پیسہ انویسٹ کیا جاتا ہے۔ آپ نے کبھی سوچا ہی نہیں، آپ قربانی کو لے کے پڑے ہیں، آپ نے یہ سمجھا ہی نہیں ہے کہ پتنگوں میں اور ان چیزوں میں پیسہ جو خرچ کیا جاتا ہے وہ برباد پیسہ ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ جو پیسہ عید قربان کے دن بکرے کی شکل میں جو پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، یہ اللہ سے ایک رابطہ بندے کا ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ ایک بندے کا رابطہ ہوتا ہے۔ اللہ خوب بہا دیکھنا چاہتا ہے، اور جانوروں کو اللہ نے بندوں کے لیے پیدا کیا ہے، پوری کائنات بندوں کے لیے اللہ نے پیدا کی ہے۔ آپ نے یہ کیسے کہہ دیا؟ تو اسی زمرے میں بعض سوال اٹھانے والے یہ بھی اٹھاتے ہیں نا کہ صاحب عزاداری میں اتنا خرچ ہوتا ہے، محرم میں اتنا پیسہ جاتا ہے، اگر یہی یتیموں میں لگا دیا جائے، یہ کر دیا جائے، وہ کر دیا جائے، تو یہی عید قربان کا جواب وہاں بھی ہوگا۔ آپ دنیاوی پروگراموں میں پیسہ خرچ کرتے، کبھی کسی عالم سے نہیں پوچھتے کہ اتنا پیسہ جا رہا ہے، یہ جا رہا ہے، وہ جا رہا ہے، اور جی ماہ محرم کا پیسہ آپ کو اتنا کھلتا ہے؟ جبکہ انسان کو سوچنا چاہیے کہ حسین کے نام پہ جو پیسہ خرچ ہوتا ہے، حسین اس پیسے کو برباد نہیں ہونے دیتے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا، حسین اس پیسے کو برباد نہیں ہونے دیتے، اس سے سوا عزاداروں کو حسین پیسہ دیا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ عزاداری ہماری علامت ہے، ہماری پہچان ہے، ہمارا شعار ہے، ہماری زندگی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔